حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک بستی سے آپ کا گزر ہوا، تو رات کا وقت ہوا تو آپ نے سوچا کہ میں رات کا قیام اسی بستی میں کروں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر دروازے پر جا کر دستک دی کہ میں مہمان ہوں، رات ٹھہرنے کی جگہ چاہیے، لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مجھے رات رکھنے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں چلا گیا کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں جگہ نہ دی تو اللہ کے گھر میں تو پناہ ہے ہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں رات قیام کیا، رات رکا۔ تہجد کے وقت جب میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے در و دیوار سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یا رب العالمین، ان بستی والوں کو تو برباد کر جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا ہے، ان بستی والوں کو ویران کر دے جس طرح انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، ان کو ہلاک کر دے جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ مجھے ویران کر دیا ہے، غیر آباد کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ چند ایک لوگ فجر میں آئے، جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی تشریف لائے ہیں، تو لوگوں نے جو ہے وہ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے، آ کر جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرنے لگے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی بندے کو اس بستی میں خوشحال نہ دیکھا، ہر بندہ پریشان تھا۔ کوئی کہتا ہے جناب میرا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی کہتا ہے جناب میرے جو ہے وہ اولاد میرا کہاں نہیں مانتی، کوئی کہتا ہے جناب میرا جو ہے وہ میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے ہاں اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں پریشانی ہے۔ تو کہنے لگے بابا جی اب اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، تو ہمیں کوئی تعویذ ہی دے جائیں تاکہ ہمارا کام بن جائے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے، ہم خوشحال ہو جائیں۔ تو اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ میں تمہیں تعویذ کوئی نہیں دینے لگا، ہاں ایک وظیفہ دیتا ہوں، یہ وظیفہ تم کر لو، اس کے بعد مجھے بتانا کہ کیا اثر ہے، اگر وہ وظیفہ کر لو تو پھر میں تمہیں تعویذ بھی دوں گا۔ کہنے لگے بابا جی کیا وظیفہ ہے؟ تو شیخ فرمانے لگے وظیفہ یہ ہے کہ جو آپ کی بستی کی جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر 40 دن ہر بندے نے، بستی کے ہر فرد نے یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی اس مسجد میں فجر تا عشاء ساری نمازیں دن کی 5 نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرے۔ 40 دن مسجد میں نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد میں تمہیں جو ہے وہ تعویذ دوں گا۔ شیخ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، میں دوبارہ اس بستی سے گزرا، رات میں نے مسجد میں قیام کیا، صبح ہوئی، جب تہجد کا وقت ہوا، جب میں اٹھا تو مسجد کی دیواروں سے آوازیں آ رہی تھی کہ یا رب العالمین، ان سب لوگوں کو تو آباد فرما جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو آباد فرمایا ہے، تو ان سب کو جو ہے وہ خوشحال کر دے جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو خوشحال کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی لوگوں سے ملا، میں نے کہا او بھائی کس نے تعویذ لینا ہے، کس کو پریشانی ہے؟ تو کہنے لگے بابا جی اب ہمیں تعویذوں کی ضرورت نہیں ہے، جو وظیفہ، جو چلہ، جو کام آپ ہمیں دے کر گئے تھے ہم نے وہ کام کر لیا ہے، اللہ کے فضل سے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ نماز نہ پڑھنے کے کیا وبال ہے اور نماز پڑھنے کے کیا جو ہے وہ ثوابات ہیں، کیا اجر و ثواب ہے اور کیا فوائد ہے، کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نحوست صرف ہم تک ہی نہیں بلکہ پورے علاقے تک جو ہے وہ پھیلتی ہے، پورے گھر میں اس کی نحوست پھیلتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر بسجود ہوتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کریم ہم پر جو ہے وہ اپنا خاص کرم فضل شامل حال عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پنجگانہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس پیغام کو شیئر بھی کیجئے تاکہ جو لوگ بھی سنیں ان کو جو ہے وہ اس سے فائدہ ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔